دنیا کی ابتدا میں جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو وہ دونوں تنہا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر زندگی بسر کرنے کا علم دیا، کھیتی باڑی سکھائی، رہن سہن کا طریقہ بتایا اور نسل بڑھانے کا حکم دیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت حوا کے بطن سے جڑواں بچوں کی پیدائش شروع ہوئی۔ ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ اسلامی روایات کے مطابق ایک لڑکے کی شادی دوسری جڑواں بہن سے کی جاتی تاکہ نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھے۔ انہی جڑواں بچوں میں دو بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل۔ حابیل ایک نیک شفیق، عاجز اور فرمانبردار شخص تھا۔ وہ محنت سے کھیتی باڑی کرتا، جانور پالتا اور ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا۔ اس کی طبیعت میں سکون برداشت اور عاجزی تھی۔ دوسری طرف قابیل مغرور، ضدی اور خود غرض تھا۔ وہ زمین کاشت کرتا مگر غرور میں مبتلا رہتا۔ اس کی طبیعت میں حسد، غصہ اور تکبر نمایاں تھا۔ وقت آیا کہ دونوں بھائیوں کی شادی کا مرحلہ آیا۔ حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قابیل کی جڑواں بہن جو خوبصورتی میں زیادہ تھی حابیل کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کیا۔ قابیل اس بات پر سخت ناراض ہوا کیونکہ وہ اپنی جڑواں بہن سے خود نکاح کرنا چاہتا تھا۔ حسد اور غصے کی آگ میں جلتے ہوئے اس نے اپنے دل میں بغض اور نفرت پال لی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے رہنمائی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اپنی قربانی پیش کریں اور جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی حق پر ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کو قبول رد کیے جانے کا ایک طریقہ تھا۔ جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی، آسمان سے ایک آگ آتی اور اسے جلا دیتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بیٹوں کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ حابیل نے اپنے سب سے عمدہ، صحت مند اور خوبصورت جانور کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کیا، جبکہ قابیل نے اناج میں سے خراب اور بیکار چیزوں کی قربانی دی۔ جب دونوں کی قربانیاں پیش کی گئیں تو آسمان سے ایک آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، یعنی اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ قابیل کی قربانی جوں کی توں رہ گئی۔ قابیل کا چہرہ حسد سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ حابیل کو قتل کر دے گا۔ حابیل نے نہایت نرمی سے قابیل کو سمجھایا کہ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرا کام اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے اور ظلم سے بچنا ہے، مگر قابیل کے دل پر شیطان نے قبضہ کر لیا تھا۔ حسد اور تکبر نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک دن قابیل نے حابیل کو تنہا پایا۔ دل میں شیطان کا وسوسہ آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل تھا۔ زمین نے پہلی بار انسانی خون دیکھا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو مار ڈالا صرف اس لیے کہ اس کی قربانی قبول ہوئی تھی اور اس کی بیوی زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل نے جب بھائی کی لاش کو دیکھا تو وہ سخت پریشان ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اب لاش کا کیا کرے۔ اس وقت دنیا میں کسی کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہ تھا۔ وہ لاش کو کندھوں پر اٹھاتا، پھر رکھ دیتا، کبھی چھپاتا، کبھی بھاگتا، آخرکار وہ بے بس ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے ایک کوا بھیجا۔ وہ کوا زمین کھود کر ایک مردہ کوے کو دفن کر رہا تھا۔ قابیل نے اس منظر کو دیکھا تو شرم سے سر جھکا لیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک پرندے سے بھی کم عقل ثابت ہوا ہے۔ اس نے اسی طریقے سے حابیل کی لاش کو زمین میں دفن کیا، لیکن یہ شرمندگی اس کے دل سے حسد، غرور اور ظلم کو ختم نہ کر سکی۔ اس کے دل پر اللہ کی لعنت پڑی، وہ دنیا کے پہلے قاتل کے طور پر جانا گیا اور اس کی نسل پر گناہ کا بوجھ ہمیشہ کے لیے آ گیا۔ قابیل کا دل اندر ہی اندر خوف سے کانپنے لگا۔ اس کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ وہ بستی چھوڑ کر تنہائی میں جا کر رہنے لگا۔ اس کی نسل دنیا میں پھیل تو گئی مگر اس کے گناہ کا بوجھ الفاٹے آتی رہی۔ ہر قتل جو قیامت تک ہوگا اس کا ایک حصہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے ہی قتل کا دروازہ کھولا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کے قتل پر نہایت غمزدہ ہوئے۔ انہوں نے کئی دن تک آنسو بہائے، اللہ سے معافی مانگی اور اس واقعے سے پوری انسانیت کو عبرت دلائی۔ حضرت حوا بھی دکھ میں ڈوب گئیں۔ ان کی آغوش جس نے دو بیٹوں کو پروان چڑھایا تھا اب خالی تھی۔ ایک بیٹا قتل ہو چکا تھا، دوسرا قاتل بن چکا تھا۔ یہ انسانیت کی وہ سچائی تھی جس نے آنے والے وقتوں کو ظلم و ستم کی پہچان دے دی۔ یہ واقعہ صرف دو بھائیوں کی دشمنی نہیں بلکہ ایک سبق ہے،
حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، غرور انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، تکبر، ظلم اور خواہشات انسان کو درندہ بنا دیتی ہے۔ حابیل کی قربانی نہ صرف اس کی نیکی کا ثبوت تھی بلکہ اللہ سے محبت کا ایک معیار بھی تھی، جبکہ قابیل کی قربانی اس کے دل کے فساد اور نیت کی ناپاکی کا عکس تھی۔ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، دل کو تولتا ہے، اخلاص کو قبول کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور انسانیت حضرت آدم کی نسل سے آگے بڑھتی رہی۔ کئی انبیاء آئے جنہوں نے انسانوں کو ہدایت دی، مگر قابیل کی کہانی ہر دور میں دہراتی رہی۔ بھائی بھائی کا دشمن بنتا رہا، زمین پر خون بہتا رہا، اور ہر بار انسان کو یہی سبق دیا جاتا رہا کہ حسد سے بچو، غرور کو چھوڑو اور اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرو۔ اس واقعے کی گہرائی میں صرف ایک قتل نہیں چھپا بلکہ ایک مکمل اخلاقی پیغام ہے۔ جب انسان اپنے نفس، خواہشات اور حسد پر قابو نہیں پاتا تو وہ قابیل بن جاتا ہے، لیکن جب انسان صبر، عاجزی اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ حابیل بنتا ہے، جس کا ذکر رب کے کلام میں بھی ہے اور جس کی نیت کو اللہ نے قبول فرمایا۔